پی ایس ایل چل رہی ہے اور آج آخری میچ اب چل رہا ہے. عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہیں, آخری میچ ہونا ہے آج. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ رمضان میں پی ایس ایل کچھ کراچی کے لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے؟ نہیں, کراچی کے لوگوں کے نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. جنہوں نے پریکٹیکلی جا کے خود اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچز دیکھے ان کو اندازہ ہوگا کہ ویزیبلٹی بہت بری ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی. اٹ از دا ورسٹ ایکسپیرینس آف اینی اسٹیڈیم. اسٹیڈیم میں جا کے کسی بھی اسٹیڈیم کے مقابلے میں نیشنل اسٹیڈیم کا جو ویزیبلٹی ہے وہ سب سے بری ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جی میڈیا باکس کی سب سے اچھی ویزیبلٹی ہونی چاہیے. وہاں میڈیا باکس کی بھی ویزیبلٹی میں ایک پلر آتا ہے بیچ میں, آپ کو دکھتا نہیں ہے میچ, آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کو یوں جھک کے دیکھنا پڑتا ہے کہ جی چوکے پہ جا رہی ہے بال کے نہیں جا رہی ہے. جو لوگ باکسز خریدتے ہیں یعنی جو سب سے مہنگا ٹکٹ لیتے ہیں ان کو بھی جھک کے سکور کارڈ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, یا پھر وہ ٹی وی میں, اگر وہ اسٹیڈیم آ کے ٹی وی میں ہی میچ دیکھ رہے ہیں تو واٹس دا پوائنٹ. سو اس لیے شاید لوگ نہیں آ رہے, ورنہ رمضان میں تو افطاری کے بعد یا تراوی کے بعد جو ہے لوگ تو سحری تک جاگتے ہیں. ہمارے یہاں تو نارمل ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ سحری تک جاگتے ہیں. اور کرکٹ تو ایسا ایک جیسے کہتے ہیں نا کھیل ہے کہ پاکستان اس پہ ٹوٹ کے پڑتا ہے. بالکل اتنے وہ جوش و خروش سے اس کو دیکھتے ہیں, اگر لوگ نہیں آ رہے تو honestly some really crucial issue جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ساحل صاحب, جب ہم پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں, اس کی اسپانسرشپ میں جو لوگ جو کمپنیز آتی ہیں ساتھ, ان دنوں پاکستان میں جب سے پی ایس ایل چل رہا ہے ایک کمپنی ہے کے ایف سی, اس کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی مہم چل رہی ہے پاکستان میں. پھر یہ بھی ہے کہ آپ جو شائقین کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کر جا سکتے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کے خیال میں واقعی یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کچھ احتجاج بھی کر سکیں؟ سر یہ جو آپ نا کافی ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو آپ کے اس پروگرام میں 2-3 ایسے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہیں, مگر آپ اس کو بہت کیجول لے رہے ہیں. ایک تو آپ نے ابھی یہ جو پچھلے بھائی صاحب نے دونوں پروگرامز جو زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ضروری تھا. بہرحال اب تو بات چلی گئی ہے, the moment is gone. پی ایس ایل کے اوپر میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, میری تو یہ پہلے دن سے اپیل تھی مسلمانوں سے, پاکستان کے مسلمانوں سے, کہ پی ایس ایل کا بوائیکاٹ کریں, اور بڑے بڑے اچھے لیول کے اوپر اس کو پروپیگنڈا کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی. آئی ہوپ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو, کراچی والے جان کے نہ آئے ہوں, اللہ کرے لاہور والے بھی اور اسلام آباد والے بھی, پنڈی والے بھی پوری طرح بوائیکاٹ کریں. اللہ کرے فائنل میں کوئی نہ آئے, کیونکہ فلسطین کے جھنڈے کو میں نے خود دیکھا ہے. پولیس نے literally I have seen it with my own eyes the way police has brutally tortured Pakistanis جو کہ فلسطین کے جھنڈے لے کے باہر جا رہے تھے اسٹیڈیم پہ. یہ میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف, اس گورنمنٹ کے خلاف تو میں وہ کیمپین کروں گا جن لوگوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ امریکہ جو سب سے بڑا اسرائیل کا فالوور کیا اسے کہتے ہیں سپورٹر ہے, اس کے اپنے ملک کے اندر سپورٹس کے اندر یہ والے لیول کے اوپر دلالت نہیں کی کہ فلسطین کا پروٹیسٹ بند کریں. انگلینڈ نے یمن میں حملہ کیا, مگر انگلینڈ کے سارے فٹ بال میچز میں پیلسٹینین فلیگز ور سورنگ ہائی. اور پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ ملک, شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں پولیس کو یہ آرڈر دیے ہوئے تھے کہ فلسطین کا جھنڈا اندر نہ جانے دیں, اور کے ایف سی وہ والا اسپانسر جو کہ آفیشیل پرو اسرائیل سب سے بڑی ٹاپ 5 میں آ رہا ہے, فائنینسنگ کر رہا ہے اس پورے کے پورے سپورٹ میں اسرائیل کی, ادھر سے ہم پیسے لے کے ہم یہ اپنے آپ کو ڈھکوسلے میں رکھا ہوا ہم نے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے کراچی والے میجر فیکٹر. لیکن ساحل صاحب ایک یہ ہے کہ جب ہم ساحل صاحب ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کیوں کر دیتے ہیں, ہم کھیل کو کھیل کیوں نہیں سمجھتے اور کھیل کو کھیل لے کے کیوں نہیں چلتے. پی ایس ایل ہماری پروڈکٹ ہے, پی ایس ایل از سم تھنگ دیٹ ایز پاکستانی we should be proud on PSL and we should be there to back our team. پچھلے سال ایک مسئلہ ہوا تھا, پچھلے سال سیروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی, پچھلے سال وہ کمپنیز انوالو ہوئی تھی جو obviously بیٹنگ سائٹس تھیں, ان کے اوپر سٹینڈ لیا تھا سب نے, and that was a genuine stand. But right now یہ جھنڈا نہیں لے جانے دیا, وہ نہیں کیا. Why do we need to politicize everything that is happening in our country? مجھے اجازت دیجیے میں بات جواب دیتا ہوں اس کا. جی ساحل صاحب. جی سویرا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 2. کیا نام ہے, کسی ایک کا نام بتائیں. زاویہ اور عنایا. عنایا, اوکے, الحمدللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور سمجھیں, جب
آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اسی طرح کی ایک انایا KFC کی گولی سے فلسطین میں کل شہید ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پولیٹیسائز نہیں ہے, یہ ہمارا ریلیجیس آخرت کا میٹر ہے. فلسطین از ناٹ اے پولیٹیکل میٹر, اٹ از اے اسلامک میٹر. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل, یو ان جرنلزم, کہ ہمارا دین وہاں پہ خطرے میں آیا ہوا ہے. دے آر کلنگ آور کڈس, دے آر کلنگ آور انایاز. میری بیٹی کا نام قرات ہے. دے آر کلنگ آور قراتس دیر. آپ سمجھ رہے ہیں دس از پولیٹکس. یہی تو مسئلہ ہے جو میں پہلے دن سے رمضان ٹرانسمیشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین اور سیاست الگ کر دی ہے. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیز سیاسی ہو گئی ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, اور دینی ہو گیا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. دس سائیکالوجی نیڈس ٹو چینج. They are killing our daughters by their bullets, by financed by companies like these. یہ مفت کھانا کھلانے پہنچ جاتے ہیں یہ میکڈونلڈز والے ان فوجیوں کو جو ہماری انایاز کو قرات کو مار رہے ہیں وہاں. آپ بہت ایزی لے گئی ہیں اس بات کو. This is not about anything but our core belief system. ساحل صاحب میں Okay. ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل, ایک چیز میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. آپ نے کہا اس برانڈ کا بائیکاٹ, KFC کی بائیکاٹ کی بات کی آپ نے ساحل صاحب. آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک برانچ تھی KFC کی جہاں پہ ڈیف اینڈ ڈم ویٹرز تھے ان کے. یہ جب سے بائیکاٹ ہوا اور obviously کمپنی کو نقصان ہونا شروع ہوا, یہ وہ KFC کی کمپنی جس کی فرینچائز کی فیس ایک پاکستانی مسلسل پے کر رہا ہے فرینچائز کو, مگر یہاں KFC itself لوکلز چلا رہے ہیں. ان میں جو نوکری کر رہے ہیں لوگ وہ لوکلز نوکری کر رہے ہیں. ان میں جو وہ کام کرتے تھے ڈیف اینڈ ڈم, ان سب کو جاب لیس کر دیا گیا کیونکہ وہ برانچ بند ہو گئی. جتنے لوگوں نے KFC کا بائیکاٹ کیا, کیا آج وہ یہاں بیٹھ کے وعدہ کریں گے اس بات کا کہ وہ جو ڈیف اینڈ ڈم لوگ تھے ان کی کفالت کریں گے وہ؟ تو پوائنٹ صرف یہ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فرینچائز سسٹم کہ فرینچائز کام کیسے کرتی ہے. ایک فرینچائز کی جب آپ رائلٹی لے کے پاکستان میں ایک فرینچائز لے کے آتے تو ایک پاکستانی وہ رائلٹی پے کرتا رہتا ہے, ویدر اس کا بزنس آگے چلے یا نہ چلے, ہی نیڈس ٹو پے دیٹ رائلٹی. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی عوام کو دینے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستان میں یہ برانڈ ہے یہ سارا کوئی ایک UAE کے ہیں لوگ, وہ اس کو اون کرتے ہیں. آئی تھنک ڈائریکٹ چین نہیں آتی اس کنٹری سے, یہ دیکھیں ورلڈ وائڈ ایک پراپر مینجمنٹ ہے. جی ریز کرنا جی پلیز. ساحل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو. ساحل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, فلسطین از اے ویری امپورٹنٹ ایشو فار آل دا مسلمس. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو ہے تھی سوہا عرفات, ان کا ریلیجن کیا تھا؟ میں آپ کو ورنہ بتا دیتا ہوں کہ سوہا عرفات واز اے کرسچن اینڈ شی واز اے فلسطینین وومن. لیلا خالد, حنان اشرفی, they were all Christians. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر 70% 75% ان میں مسلم ہیں تو 25% کرسچنس بھی ہیں. اس کے بعد میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے کہا جی قومیت کی بات, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یاسر عرفات کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کی بجائے انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے, اور ہم آج تک اسرائیل کی وہ لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں کہ جس نے آج تک مجھے ڈائریکٹلی گولی آ کے نہیں ماری ہے. سر میری بات سننے کے لیے حوصلہ چاہیے. یہ آپ جو بات کرتے تھے یہ بڑی جذباتی بات ہے. آپ جس سیٹلائٹ کے ذریعے لنکڈ ہے نا, دس از آلسو بائی دا جیوز. یہ بھی جیوز کی طور پہ جیوز کا ہے. یہ جو آپ ہرمن گارڈن کے سپیکرز یوز کر رہے ہیں اور جو آپ مائک یوز کر رہے ہیں نا بات کرنے کے لیے, یہ بھی جیوز کمپنیز ہیں, یہ ایون چائنیز کمپنیز بھی نہیں ہے. اسٹاپ اٹ آل. تو عامر صاحب پھر ہم مطلب ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دیں سر؟ چائنیز کریں, ٹھیک ہے, نہیں, ہمیں سب چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں چیزوں کو آگے, ہمارے نبی کے یہودیوں کے ساتھ, کیا مفتی صاحب یہودیوں کے ساتھ ہمارے نبی تجارت نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں ہم سے یہ ساحل صاحب سے لے دینا کامنٹ مفتی صاحب. جی ساحل صاحب, سارے سوال ان کے پاس جمع ہو گئے. جی ساحل عظیم صاحب. جی سر, آپ نا ایسا کیا کریں, جب ایک بندہ جب ایک اپنا مقدمہ دے دیا کرے پھر واپس مائکرو فون مجھے دیا کریں. آپ دو الگ الگ مقدمے ہیں. سویرا کا مقدمہ الگ ہے, ٹھیک ہے, ان کا جواب کوئی اور ہے, اور ان بھائی صاحب کو میں جانتا نہیں, ان کا نام مجھے بتا دیجیے. عامر صاحب ہیں, عامر صاحب کا مقدمہ کچھ اور ہے, ان کا جواب کچھ اور ہے. اب پہلے میں سویرا کا مقدمے کو بتا دوں کیونکہ یہ ایک نارمل سینٹیمنٹ فلائنگ اراؤنڈ دا کنٹری. نارمل سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوکل بندوں کی جاب چلی جائے گی, چاہے وہ ان دس کیس the special community here. I get it. So سویرا بڑا آسان سا سوال ہے. ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور ایک بندے کی نوکری جا رہی ہے, آپ کس کو بچائیں گے؟
obviously جس کی جان جا رہی ہے. But that's it. So we have to pay the price. It's called collateral damage. Okay, we have to make these kind of decisions. بہت بڑا آسان سی بات ہے. جہاں پہ جانے جا رہے ہیں وہاں پہ پھر وہ کولیٹرل ڈیمیج کے لیے پھر آپ غالباً ابھی تو پیلسٹین سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا, آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, یا تو پھر ہم سر پہ دھاتا باندھیں اور جائیں, پھر ہم فزیکلی کریں. پرنسپل ڈفرینس ہے نا سویرا, یہ میرا آپ کا پرنسپل ڈفرینس ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے ہر انسان سے کنیکٹڈ رکھتا ہوں, اس کے بعد ہر مسلمان سے کنیکٹڈ رکھتا ہوں ہر وقت. یہ میرے قرآن نے مجھے کہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا, it has to come from some principle. I do not believe in detaching myself from any human life being martyred or butchered or killed or raped. Okay, یہ میرا پرنسپل اسٹینس. ہاں تو آپ نے خود ڈیٹیچ کیا کہ فلسطین والے دور ہیں, ان کو مرنے دو, ہماری نہیں, میں نے نہیں ڈیٹیچ کیا, میں تو ہیومینٹی کی بات کر رہی ہوں, ڈیٹیچ نہیں کیا میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے کہ اپنی اکانومی کو ہٹ آؤٹ کرنا صرف اس وجہ سے, نوکری بچانی ہو تو آپ کیا بچائیں گی؟ نہیں, یہ دو الگ پوائنٹ آف ویوز ہیں ہم جن پہ بات کر رہے ہیں ساحل صاحب. نہیں, ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. کے ایف سی کے اوپر بات آتی ہے یا اسرائیل اور فلسطین کی فرینچائزنگ کے اوپر بات آتی ہے تو ہمیں یہ پرنسپل مورالٹی کا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو جائے گا. ہاں جی جائے گا, کیونکہ لوگوں کی نوکریاں تو جائیں گی, ہاں جائیں گی. کیا اس کے بدلے کیا ہوگا؟ پریشر آئے گا کہ وہ گولیاں کم چلائیں. ٹھیک ہے, سو دیٹس ہاؤ وارز آر ڈن, دیٹس ہاؤ بیسک ڈیسیژنز آر میڈ. آئی نو دیر از اے پرائس, مجھے کسی شک میں نہیں ہوں, نوکریاں جائیں گی, تکلیف ہوگی, یس آف کورس پریشر پڑتا ہے ہم پہ بھی. مگر آپ کو میں پھر بتا دوں, جب میری اپنی بیٹی قرات نام ہے اس کا, آپ کی بیٹی نہ ہے, جب اس کے اوپر نوبت آئے گی تو ہماری یہ مورالٹی کلیئر ہو جاتی ہے. دین وی ڈو ایوری تھنگ. ہم اصل میں ان کی بچیوں کو اپنی بچی سمجھ نہیں رہے ہیں, اس لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں عامر صاحب پہ. عامر صاحب 70% مسلمان اور 25% اسٹیٹس آپ کے بالکل غلط ہیں. ایک بات میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں ہیومینٹی کو, ہر انسان کی جان کو پہلے اپنے آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں, بعد میں مسلمانوں کی جان کو. سو کسی کنفیوژن میں مت رہیے گا. آپ نے پہلے بھی یہ اسٹیٹسٹکس غلط بتائے تھے کہ زکوٰۃ کے کیس میں بھی پاکستان نمبر 2 ڈونر کنٹری نہیں ہے, 72nd ڈونیشن دینے والی ملک ہے, اور اس سال کی انڈیکس میں my question was as per GDP. Please understand کیجیے. Don't make it on the other side. According to the GDP. اور سر میں نے جو کہا ہے نا وہ میرا مقدمہ سنیں, انٹرپٹ نہ کیجیے. But you cannot force me to listen to you. میرے پاس بھی جو انفارمیشن ہے بالکل ٹھیک ہے. اور سر آپ اپنی باری میں بات کر لیجیے گا نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ I'm not forcing you to listen to me. I'm asking you that you should not be presenting wrong statistics, because to build up a case you're creating a big halo effect around Pakistan. Halo effect سے نقصانات ہوتے ہیں, اور ابھی تک ہم ہیلو افیکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مفت کے اپنے آپ میں فالس کانفیڈنس میں. اب رہی بات جو بندوق میں نے چلانی ہے نا اسرائیل کے فوجی کو مارنے کے لیے, وہ میں اسرائیل سے چھین کے بھی مار سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بوٹی. اوکے, مار لیجیے. وہ یہ نہیں کہتے ہوتے ہم کہ بھیا وہ تو اسرائیل نے بندوق بنائی ہے, میں اس کے فوجی کو گولی ماروں گا تو یہ تو اسی کی گولی ہوئی, یہ تو اسی کی بندوق ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. When you are fighting a war, you do whatever it takes to hurt wherever it hurts. That's called a war. Okay, آپ نے جو پرنسپل آف انگیجمنٹ ڈکلیئر کی ہے نا, وہ پرنسپل آف موریلٹی کو بریچ نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے پرنسپل آف موریلٹی بریچ کر دی. Now جب ایک ریپسٹ ریپ کر رہا ہو نا, تو ریپ ہوئے ہوئی لڑکی, ہوتی ہوئی لڑکی کو یہ نہیں کہتے کہ یار صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بچانا, اس کو غلط جگہ ناخن نہ لگ جائیں, But this was not my question. This was not my question, Mr. No, Sahib. I'm not done yet. Okay, I'm not done But yet. you are bringing me far away. We should. Listen If to you me. want to reply Jab me, meri you baat- stick with the topic. Amir Saab, let me finish. I'm going to give you your time. Okay? اس وقت آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں, پہلے تو دیر آف دا ریڈار. آپ نے پورے فلسطین کی آبادی 75% مسلمان کر کے 25% کرسچن کر دیا. اس اوکے, اگر وہ ایک بھی کرسچن ہوتا نا, اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو سوا عرفات کی, اذہان اشرفی کی, لہلا خالد کی, میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ کی انفارمیشن ماشاءاللہ خاصی فلاس ایک بھی ہوتا, ایک بھی ہوتا. آپ کے سننے میں مسئلہ ہے, کانوں میں مسئلہ ہے, یا کانوں کے بیچ میں مسئلہ ہے, پہلے تو یہ ڈیٹرمن کر لیں, کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. جی ساحل صاحب. کچھ لوگ ہوتے ہیں کانوں میں مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے کانوں کے بیچ میں مسئلہ ہوتا ہے, وہ سمجھ لیجیے. I don't want to go that way. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر ایک کرسچن کیا, ایک کافر بھی وہاں پہ ہوتا, اور جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے, تو ہمارا کام تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
والمستضعفین من الرجال والنساء. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی انسان جب مظلوم ہو اور ظالم اس پہ چڑھ جائے تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے جا کے ظالم کو قتل کرے جا کے. ٹھیک ہے, یہ میرا اسلام ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کون ہیومینیٹیرین کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. You're messing with the wrong Muslim here. I know my numbers, I know my book, and I know the principles of morality. آپ کے سٹیٹس بھی غلط ہیں. میں نے نہیں کہا کہ کرسچن نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا ہے کرسچن ہیں 25% نہیں ہے, 3%. جروسلم کی آبادی 17%, فلسطین کی آبادی less than 1% of non-Muslims. نمبرز میرے پاس سارے ہیں. So what I'm trying to tell you is پرنسپلز کی بات کرتے ہوتے ہیں. اگر میں نے اسرائیل کی فوج کے اوپر حملہ کرنا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بندوق میڈ ان جروسلم ہے, میڈ ان ٹرکی ہے یا میڈ ان پاکستان ہے. It doesn't matter. Because I got a blow and I got to shoot down the enemy. Okay? That's how normal human beings engage when they are being oppressed. ابھی تو ہم abnormal circumstances کے اندر ہیں. So don't play that humanitarian card in front of me. You need to be very clear. Sense of empathy استعمال کریں آپ کے ساتھ. If you have any heart in you, so آپ اس وقت صرف اور صرف فلسطین کے لیے ہر کام جو کر سکتے ہیں کر رہے ہوتے. If you had any heart in you, you would not have actually put a Do you mind to tell me that I asked you that who was supporting the Kashmir cause and for the Kashmir cause عامر صاحب sir وہ میری یاسر بات صاحب سنیں, کر آپ رہے تھے. اتنی نہیں، لمبی عامر صاحب بات کرتے ہیں.